सुनाने प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। यानी कि 24 घंटे बड़े अहम है सियासी तौर। आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी हुई। आपको खुद पता है कि एक केस है एंटी करप्शन का, आपके सामने है। और यानी कि जो अपोजिशन में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है। इमरान खान का पूरा दौर आप देखें और जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ उन्होंने गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की है। इमरान खान साहब ने जो है ना उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है और उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने, सभी ने बड़ी तनकीद की है कि जिनके घरों में माएँ बहनें होती हैं इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। मुल्क के अंदर हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है कि वो इलेक्शन के लिए जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन। नून लीग तैयार है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अब मुल्क की जो हालात हैं, जिस तरह की मैशियत है, जिस तरह की सियासत है, इसकी सिर्फ जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, 3-3.5 साल, 3.25 साल जो है इमरान खान का गवर्नमेंट का आपके सामने। मुझे ज्वाइन किया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पीपीपी सेनेटर रह चुके। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जिस तरह की इमरान खान ने जबान इस्तेमाल की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, और आपको पता है कि इमरान खान को एक मीडिया में स्पेस है, हर किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, खवातीन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जरदारी साहब के ऊपर तनकीद, नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद, इदारों के ऊपर तनकीद, अमेरिकन के ऊपर तनकीद, सबके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि गिलानी साहब ने सिर्फ कहा था स्टेट विथ इन स्टेट, तो माइनस हो गए थे। इनको कोई कहने वाला नहीं। सबसे पहले तो इम्तियाज साहब, ये जो इन्होंने इमरान खान साहब ने जो घटिया और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है मोहतरमा मरियम नवाज साहब पर, काबिल मज़म्मत है। हमारा जो माशरा है बर सगीर का या दुनिया का जो भी माशरा, सिविलाइज माशरे में इस तरह की ज़बान घटिया किस्म की इस्तेमाल नहीं होती है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेसिकली पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तरबियत नहीं है, इसकी सारी पार्टी इसने इसी ज़बान के हिसाब से तैयार की है। इनके जो लोग हैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और राइट विंग पार्टी है, औरतों को वैसे भी वो कम दर्जा देते हैं पीटीआई वाले। बहरहाल ये जो भी चीज़ें कर रहा है, जो लोग उनको लेकर आए हैं वो ज़िम्मेदार हैं। और अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी की गिरफ्तारी पर हमें खुशी नहीं होती है, कोई भी गिरफ्तार होता है, अगर उस पर केस है तो दूसरी बात है, अगर ऐसा होता है तो उसका अफसोस होता है। तो मैं उसकी बेटी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सुन रहा था। मैंने शीरी मजारी साहिबा की, उसने तो इस तरह की बातें की है वो बेगम नुसरत भुट्टो ने भी नहीं की होगी, बेनज़ीर शहीद ने भी ऐसी बात नहीं की होगी, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदालत में भी ऐसी बात नहीं की होगी। और क्या है कि डोमिसाइल का इशू है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। हम जैसे लोग जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ कर बात करना पड़ता है। सही। डॉक्टर साहब, एक तो ये, दूसरा आपको खुद पता है कि इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, कुछ रिफॉर्म्स हो, आईएमएफ का पैकेज, यानी कि आईएमएफ से अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आपको पता है कि ये गवर्नमेंट आगे जा सकती है। नहीं तो नवाज शरीफ यानी कि नून लीग तैयार है कि इलेक्शन हो जाए, और इमरान खान साहब कहते हैं अगर जल्दी इलेक्शन होंगे तो मुझे पॉपुलैरिटी होगी, कुछ टाइम होगा तो वो उतनी पॉपुलैरिटी मेरी न रहे। जो आसिफ अली जरदारी साहब भी यही सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं कि अभी बिलावल साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर गए हैं अमेरिका, और आज शायद वो चाइना भी पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। तो अमेरिका में उनको जो है स्टेट डिपार्टमेंट ने अच्छी पजीराई दी है, और मैं समझता हूँ कि नेचुरली कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको क्रेडिट जाता है। सर, हमें ज्वाइन किया है जयप्रकाश शुक्रानी साहब, एमएनए पीटीआई के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं आप सुने, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बैठे,
آپ ٹیلی فون لائن پہ ہاں آواز آ رہی ہے؟ جس طرح آج آپ نے فریال ٹالپور صاحبہ کو گرفتار کیا تھا تو اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ ادارے کیسز ہیں سب کچھ ہے، اگر شیریں مزاری کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو انتقامی کاروائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دوبارہ کوشچن کریں، میں کہیں دوبارہ کوشچن کریں، میں پروٹیسٹ میں کہتا ہوں کہ آپ نے محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو بھی اپنے دور میں گرفتار کیا تھا اور رات کو لے کے گئے کہ کل عید ہونے والی تھی اور ہاسپٹل سے لے کے گئے تھے، اگر شیریں مزاری گرفتار ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہیں؟ بتاتا ہوں، اگر اس کے پہلے اگر فریال ٹالپور گرفتار ہوئی ہے یا مریم صفدر گرفتار ہوئی ہیں، وہ ان کے اوپر پرانے کیسز بنائے ہوئے تھے جو ہماری حکومت نے کیسز بنائے تھے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن پروسیس کے ساتھ کے تحت گرفتار کیا. کیا شیریں مزاری کو آج گرفتار کرنے سے پہلے اس کو کہیں 50 سال پرانا کیس کیس ہے، 1966 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، 8 سال میں ایک ایسا کیس، اور آپ دیکھیں کیس کی نوعیت دیکھیں، کیس ٹائمنگ دیکھیں، مجھے بتائے اگر آپ کو گرفتار کرنا تھا کیا آپ نے ان کو بلایا؟ پہلے ہفتے کا دن تھا، اینٹی کرپشن کا کام تھا، اگر ان کے تھا ان کو نوٹس ہوتے، وہ کورٹ میں پیش اینٹی کرپشن میں پیش ہوتی اگر اس میں گئی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کل ملتان کا جلسہ ہوا ہے، اب ملتان کے جلسے میں جس طرح عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں کور کمیٹی کا اتوار کے دن میں میٹنگ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. آج کی ٹائمنگ دیکھیں، دن دیکھیں تو آپ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. مجھے بتائیں حمزہ شہباز کون ہوتے ہیں ان کو رہائی کا آرڈر دینے والے؟ کیا تو پھر اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ اگر میں سمجھتا ہوں، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے توہین کی گئی، جس طرح ان کو دھکے دیے گئے، کیا یہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاری جو آج ہوئی ہے، یہ گرفتاری ان کے گلے میں آئے گی، اس کے نتائج بڑے خراب نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، جو ایک ہماری حکومت نے جس طرح ہماری حکومت نے، دیکھو میں بتاؤں، مریم نواز 3.5 سال کے بعد وہ گرفتار ہوئی ہے، آج جو ضمانت پہ ہے. مجھے بتائے اس کی ضمانت ملی تھی اپنے والد کی تیمہ داری، کیا اس کے والد پاکستان میں ہیں؟ کس کی وہ تھی؟ آج مریم آج کے حکومت کی ترجمانی کر رہی تھی، کیا اس کے پاس کوئی حکومتی کوئی ہوتا ہے جس میں وہ جسٹیفائی کر رہی تھی؟ کون ہوتی مریم نواز اس کو جسٹیفائی کرنے والی؟ میں سمجھتا ہوں جو کچھ حاصل ہوا ہے ایک حرکت کی گئی ہے جس کی سخت لفظ میں مذمت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کافی لوگ گرفتار ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انتقامی کارروائی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جے پرکاش صاحب کہہ رہے ہیں. بھائی اب غیر قانونی یا ایسے کیس بغیر کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے تو اس کی تو ہم فیور نہیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے. باقی پالیٹکس میں تو جیل کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمت کریں، یہ بھی جے پرکاش بھی ہمت کریں، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. جے پرکاش صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں ہوتا ہے، جیل بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی، کریں آپ جرات کریں، ہمت کریں. آپ کے لیڈر عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے. آواز ڈراپ ہوئی. سر، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمت کریں، جرات کریں، سیاست میں جیل بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ وہ تھوڑا اس کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے کیوں گھبرا گئی ہے پی ٹی آئی؟ آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کو 4.25 سال آپ کے سامنے تھے، کارکردگی آپ کے سامنے تھے، پرفارمنس آپ کے سامنے تھے، معیشت آپ کے سامنے تھے، کیا کہیں گے؟
دیکھیں وہ ان کی پرفارمنس تو زیرو ہے ہر جگہ، اور پولیٹیکل پارٹی تو ہے ہی نہیں، اور یہ جیل ویل سے تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کیسز انہوں نے دیکھے نہیں ہیں۔ 72 سال کی تاریخ میں پاکستان کی جو آج جمہوریت جو بھی ہے، اندھی منڈی جو بھی جمہوریت ہے، وہ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے بنی ہے نا۔ 72 سال لوگوں نے پھانسیاں کھائی ہیں، لوگوں نے ایگزائل میں گئے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، تب جا کر یہ جمہوریت ملی ہے۔ یہ تو کنگز پارٹی ہے، بنائی گئی تھی ان مقصد کے لیے، ابھی مقصد پورے نہیں ہوئے ہیں، اس کو زندہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں۔ سارے مسائل کا حل الیکشن ہے یا نہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ گاندھی ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سمیہ رضوان صاحبہ، سینئر ان کا پرسن، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ آپ کو خود پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ صاحب کے سامنے ہے، نون لیگ بھی الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کچھ ریفارمز ہو، کچھ ٹائم پورا کریں، بعد میں الیکشن۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے امتیاز صاحب، جس کیوس میں مبتلا کیا ہوا ہے خود مسلم لیگ نون میں، آپ بھی جانتے ہیں، دو دھڑے۔ ایک دھڑا کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، ایک دھڑا کہتا ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آئینی مدت بھی پوری کرنے دی جائے، اصلاحات بھی کی جائیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی، بالکل پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں، لیکن خود پی ٹی آئی یہ سوچے کہ وہ تو الیکشن چاہتی ہے، لیکن انتخابی اصلاحات جب ہوں گی تو وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، ان کو چاہیے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں، مل کے بیٹھیں، بالکل کریں اصلاحات، لیکن سب کی مشاورت سے کریں۔ لیکن جو ابھی کیوس ہے نا امتیاز صاحب، ملک بھر میں جس طرح معیشت گر رہی ہے، جس طرح ہمارا روپیہ غیر مستحکم ہو رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ فائنلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات ملک میں۔ سمیہ صاحب کو خود پتا ہے عمران خان کو ایک میڈیا اسپیس ہے، وہ جو ہے زرداری صاحب، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو زبان استعمال کی بڑی شرمناک تھی، افسوسناک تھی۔ آپ کو خود پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی حملے، اداروں کے اوپر بھی حملے، امریکن کے اوپر بھی حملے۔ کیوں؟ آپ کو خود پتا ہوگا کہ گیلانی صاحب نے کہا تھا ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، تو وہ مائنس ہو گئے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے، وہ دبئی چلے گئے تھے۔ میاں صاحب نے جو کہا وہ تو تاحیات نائل، مریم نواز تاحیات نائل، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اچھا خیر، تھوڑا سا میں اس سے ڈس ایگری کروں گی۔ اب تو آپ دیکھیں ہر سیاستدان جس طریقے کی زبان استعمال کریں، وہ چاہے بشمول پی ٹی آئی، وہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل قابل مذمت ہے۔ چاہے وہ خواتین کے اوپر ہو، چاہے اداروں کے اوپر ہو، ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ صرف ایک پارٹی نہیں ہے، تقریباً تمام پارٹی جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہیں، جو کہ بالکل قابل مذمت ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ حالات بدل گئے ہیں، کچھ پرسپیکٹو بدل گئے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کے، ان کو لینے کے۔ اگر آپ بھی دیکھیں تو معاملات اب پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن پھر بھی احترام اپنی جگہ ہے، خواتین کا بھی، اداروں کا بھی، خود ملک کے اداروں کا احترام تو بالکل اپنی جگہ ہے، اس پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی ان کے خلاف کوئی کچھ کیوں نہیں بولتا، تو ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو خطرہ نے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں پہ جو کم، صحافیوں پہ زیادہ لگ رہی ہیں۔ صحافی جو سوال اٹھاتا ہے تو اس پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، اور اتنی سنگین دفعات ہوتی ہیں کہ حیران کن ہوتا ہے۔ چاہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم کے اوپر ہو، ارشد شریف کے اوپر ہو، تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو احتساب ہو سب کے لیے ہو، اگر سیاستدان کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی، پھر صحافیوں کے اوپر کیوں ہوتی ہے؟ سبھی ایک جیسے زبان استعمال کر رہے ہیں، صحافی تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں، آپ ہو امتیاز صاحب یا میں ہوں، ہم کو صرف سوال اٹھانا ہے۔ ہم سوال اٹھاتے ہیں تو ہم پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، لیکن سیاستدان کچھ بھی بولیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، سمیہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ایک جرنلسٹ، ایک اینکر اگر کوئی سوال اٹھا تو ان کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور سیاستدان کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں، ان کے اوپر تو کچھ نہیں۔ ان کی بات سے اس حد تک میں اگری کرتا ہوں کہ جرنلسٹوں پر نہیں ہونا چاہیے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ سیاستدانوں میں دیکھیں، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور میں بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ جھگڑا سارا سینٹرل پنجاب کا ہے، اور سینٹرل پنجاب میں 5 فگرز ہیں جو کہ نام میں نہیں لوں گا،
जिन्होंने ये सारे मसले पैदा किए हुए हैं। ये मसला सूबे सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है, केपी का नहीं है, ये सेंट्रल पंजाब का झगड़ा चल रहा है। अगर दूसरे जाविये से देखें, अगर हम इकोनॉमिकल जाविये से, तो एक तरफ सेंट्रल पंजाब में नेशनल बोर्जुआई है और दूसरी तरफ कंपैरेटिव बोर्जुआई है। दुनिया की तारीख में हमेशा नेशनल बोर्जुआई जंग करता है डेमोक्रेसी के लिए। उन 5 शख्सियतों में से एक ही शख्सियत है जो कि नेशनल बोर्जुआई है। तीसरी हद तक मैं ये तीसरा तज्जिया ये है कि ये जंग पाकिस्तान की 72 साल में सियासी जंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये होनी है और हुई है मुख्तलिफ वक्तों में। मुख्तलिफ वक्तों में अवाम ने शिकस्त दी है उन कुव्वतों को जो कि 72 साल से हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो इस बार भी होनी चाहिए जंग, मेरा ये ख्याल है। और केओस होगा, अफरा तफरी होगी। देखिए 2 मिसाल और दूंगा कि इब्राहिम लिंकन ने जो है स्लेवरी ख़त्म करने के लिए कहा कि भाई अमेरिका में फेडरलिज्म चलेगा। साउथ की स्टेट्स नहीं मानी, उनकी जंग हुई जिसमें इब्राहिम लिंकन को फतेह हुई और वहाँ अमेरिका जिस फॉर्म में है वो आप देख रहे हैं। स्लेवरी 5000 साल की तारीख में कभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसको क्रेडिट जाता है इब्राहिम लिंकन को। इसी तरह क्रॉमवेल ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और बादशाह ने कहा कि नहीं क्राउन है, तो वहाँ भी जंग हुई। पाकिस्तान की जंग इनविटेबल है, होनी है और इसको इन कुव्वतों को शिकस्त आनी चाहिए हमेशा के लिए अगर पाकिस्तान को चलना है। आखिरी बात, एंथोनी ग्रामची इटालियन फिलोसोफर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसका कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक था। उसने एक थ्योरी दी थी हेजेमनी कि जो ताकतवर तबके होते हैं वो थ्रू मीडिया, थ्रू राइटिंग्स, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू दूसरी चीज़ें अपनी बात मनवाते हैं और जो ऑपरेसर तबका होता है उस पर वो मनवाई जाती है। अब ऑपरेसर तबके जो होते हैं वो इनको कुचलें, लड़ें। पाकिस्तान में जो ऑपरेसर तबके हैं वो पंजाब का गरीब आवाम भी है और 3 सूबे हैं, तो उन कुव्वतों को शिकस्त तो देनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल। सुमैया साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी पूरी सूरत हाल में कि एक जंग है, एक तो डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के लिए ये जंग चलती आ रही है 72 साल से। आपको क्या लग रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के जो 3.5-4 साल थे, अब वो जिम्मेदार नहीं है? ये पूरा 1 महीना जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट को हर कोई जिम्मेदार समझ रहा है। आप क्या कहें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब रजीम चेंज करने की बात की गई तो उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि ये जो सूरत हाल है, देखें अगर 5 साल पूरे करती है इमरान खान की हुकूमत तो फिर उनसे ही सवाल होता ना, उनसे ही पूछा जाता कि भाई आपकी क्या पॉलिसीज थी, आपने किस तरीके से मुल्क को चलाया, क्या थी आपकी गवर्नेंस। लेकिन अब आपने उनको भेज दिया ना घर, एक जमहूरी तरीके से भेजा, सही तरीके से भेजा। लेकिन बात यह है कि अब सवाल उनसे नहीं होगा, सवाल होगा इस हुकूमत से, चाहे वो 1 माह रहे, 3 माह रहे या 1.5 साल। तो अब ये सोचना चाहिए था कि जिस हालात में हम ले रहे हैं हुकूमत, क्या इन हालात में हम चला सकते हैं? तो इतनी सारी पार्टियां हैं इत्तेहाद में, सबका अपना अपना नुक्ता नजर है, सबका अपना अपना एक मौक़िफ़ है, सब अपनी अपनी एक पॉलिसी रखती हैं। उस सूरत हाल में एक पार्टी कैसे सारी जिम्मेदारी उठाएगी? फिर वो बोझ उठा के वो अगले इलेक्शन में किस मुंह से खड़ी होगी? फिर आवाम जो है क्या उनसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई आपने क्यों ली हुकूमत? अगर आप नहीं चला सकते, आपके पास कोई मौशी पॉलिसी नहीं थी, तो फिर इमरान खान को हुकूमत मुकम्मल करने देते, ताकि पूरे 5 साल का जवाब इनसे लिया जाता है। अलमिया है इम्तियाज साहब हमारे मुल्क में कि कभी भी किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी। मुझे लगता है अब ये चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया, बस इस चीज को भी अब तब्दील होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे? देखिए 2-3 बातें हैं, ये जिम्मेदारी हम पर नहीं आती है। वो जो कुव्वतें हैं उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हो सकता है कि हम नहीं चला सकें और जल्दी छोड़ दें। दूसरी बात है कि ये कोई दलील में वजन नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार वो हैं जो जिन्होंने 72 साल से तबाही की है। इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ, एक मिनट नहीं मेरी बात पूरी सुने फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जिम्मेदार हम नहीं है, जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि तबाही 72 साल से मचा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रहा हूँ। दूसरी बात यह कि हम इसलिए ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकते कि हमारा डोमिसाइल दूसरा कुछ है।
ہمارا ڈومیسائل وہاں کا نہیں جو ہم کھل کر بات کر سکیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں. مثال کے طور پر یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 7 مہینے لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم حکومت چھوڑیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ آئے گی ٹیکنوکریٹ, اور ٹیکنوکریٹ وہ آئے گی جس کے پیچھے فاکسز اینڈ ولفس ہوں گے, اور وہ 5 سال بیٹھ جائیں, 10 سال بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. ہاں ایک منٹ, خوف ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ڈاکٹر صاحب کا, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹ آتے ہیں کیا اس سے مسائل, آپ کو خود بھی پتا ہے اگر یہ سخت فیصلے لیتے ہیں معاشی تو یہ الیکشن میں تو نہیں جا سکتے اتنے سخت فیصلے. میں ایک چیز اب دیکھیں, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی رائے کا احترام کرتی ہوں, لیکن اب سیاست دانوں نے ہی تو ان قوتوں کو پروان چڑھایا, آج بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں, جہاں یہ پھنستے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, گارنٹیاں بھی وہیں سے مانگتے ہیں. تو جمہوریت کو مضبوط کیا میں نے اور آپ نے کرنا تھا امتیاز, سیاست دانوں نے کرنا تھا نا, کیوں نہیں کیا؟ سوال تو پھر آپ سیاست دانوں سے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کیوں دیکھتے ہیں ان کی طرف, کیوں گارنٹیاں مانگتے ہیں ہماری حکومت کو مکمل ہونی جائے, ہماری مدت مکمل کرنے دی جائے. پھر یہ سوال کسی اور سے نہیں, سیاست دانوں سے ہونا چاہیے نا. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. پنجاب کی جو صورتحال آپ کے سامنے, اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں آپ کے سامنے بحران ہے, تقریباً 25 MP سیٹ ہو گئے, وہاں کیا ہونے جا رہا ہے, اور وہاں کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ, جوڈیشری 63A کا فیصلہ, اور یہ چیزیں, اس کے اوپر بھی گورنمنٹ تنقید کر رہی کہ ایک فیصلہ تو 1 مہینے میں آ گیا, دوسرا فیصلہ جو فارن فنڈنگ کا وہ تو ابھی آ نہیں رہا. ہاں وہ بھی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے. 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ پینڈنگ ہے, وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے, ڈی سیٹ کر دیا ہے ان 25 منحرف لوگوں کو پی ٹی آئی کے, تو بھائی الیکشن کروائیں نا, الیکشن کروائیں, ری الیکشن میں جائیں. کیوں ایک عجیب صورتحال ہے, ایک بحرانی صورتحال ہے پنجاب کی, کابینہ بنی نہیں ہے, کون فیصلے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ ایسے کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں جیسے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کچھ ہو جائے گا. اگر آپ پاس نمبر پورے, بھائی ری الیکشن کروا لیں. لوگ بھی ہنس رہے ہیں ہم پر کہ کس قسم کی حرکت ہوتی ہے ہمارے ملک میں. اور مجھے لگتا ہے وہ فیصلہ ایک الگ ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیوں نہیں دیا الیکشن کمیشن نے, بالکل دینا چاہیے, لیکن جو دے دیا اس کو تو عمل کر لیں بھائی, اس پہ ری الیکشن کروا لیں, کس بات کی دیر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جب آئینی طریقے سے عمران خان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو گھر بھیج رہے تھے, آپ کی سوچ میں یا آپ کا ہوم ورک نہیں ہوا تھا؟ ایک بات, عمران خان کو آپ نے سیاسی شہید نہیں بنا دیا ہے. ایک سیاسی شہید سیاسی آدمی ہوتا ہے, یہ سیاسی آدمی نہیں ہے. ان کو بنایا گیا ہے, یہاں اس کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ہو, 18 امینڈمنٹ کو ختم کریں, 73 کانسٹیٹیوشن کو رون دے, اور وہ سینٹرل پنجاب کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ یہ شرارت کر رہا ہے. اور مسئلہ یہ کہ میں نے اینتھونی گرامچی کی جو بات کی تھی کہ گزر 10 20 30 سال سے انہوں نے جو ہے پاکستان کے معاشرے کو, اس کی میڈیا پر, اس کی ہر چیز پر کنٹرول کیا ہے انہی قوتوں نے, اور ڈی پولیٹیکلائز کیا ہے. مثلاً آج کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو ہے میڈیا پرسن ہے, وہ پاکستان کی ڈیپلی پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے, اور وہ وہی جو کہ ان کو اشارتاً کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جا کر بولو, وہ ریڈ بھی نہیں کرتے ہیں, ڈسکشن بھی نہیں کرتے ہیں, اور وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو اوپر سے یہاں سے جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیٹھی ہیں خاتون, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ جنگ ہے, جنگ چلے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی, اور جب تک عوام کی فتح نہیں ہوگی, سوورنٹی آف دا پیپل نہیں ہوگی, تو یہ باتیں, یہ دلیلوں کی وزن نہیں ہے. سمیہ صاحبہ, آپ کو مجھے کافی اعتراضات ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ, میں ان جنرل آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ہمارا کام یہ ہے دونوں کا. آپ کو پتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ڈی پولیٹیسائزیشن تو ہے اپنی جگہ, لوگ سیاست کو, سیاستدانوں کو برا سمجھ رہے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, پرفارم نہیں کرتے اپنی جگہ. لیکن عمران خان وہ ایسی شخصیت ہیں, یا مریم نواز صاحبہ, جو 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ایک بڑا جلسہ کر سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں, اور نوجوان پسند کرتے ہیں ان کو سننا, دیکھنا,
कहीं तो आइडलाइज करते हैं और अच्छी बात है, हर किसी का अपना अपना आइडियल होता है, वो जिसको पसंद करना चाहे पसंद करें। और सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपकी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव कैसा है। फिर जाहिर है जब नौजवानों को, अब मैं समझती हूँ कि नौजवानों को ये नहीं कहना चाहिए कि इनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, शऊर है, ऐसा नहीं है। बहुत ही बाशऊर और तालीम याफ्ता हमारा आज का नौजवान है और बहुत समझता है आज का नौजवान बहुत गहराई में चीजों को। और अगर आप आज बात करें तो एक टीनेज बच्चा भी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स पे बात कर सकता है, उसके पास बहुत नॉलेज है। लेकिन सियासतदानों का काम है कि जो नौजवान तबका है उसको शऊर तरीके से शऊर दें, गलत जुबान, गलत तरीक़ाकार, गलत अंदाज, इससे आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गुमराह करेंगे। तो ज्यादा हमने मरियम साहबा की बात की, इमरान खान साहब की बात की, इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और दुनिया भर में है, तो नो डाउट दोनों भाई कर देते हैं दूसरे को। लेकिन मैं दोनों को ये कहूंगी कि प्लीज जुबान कैसे इस्तेमाल करनी है, किस तरह का अंदाज इस्तेमाल करना है एक दूसरे के लिए, तो वो देख लेंगे। फिर जो आप कुछ सुन रहे हैं फिर वो देख लें, वो भी उसी तरीके का अंदाज इस्तेमाल करते हैं, वही गुफ्तगू होती है, वही जुबान होती है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। इम्तियाज साहब, इमरान खान एक सुमैया, इमरान खान बयानिए बनाने का मास्टर है, उसकी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है, आप उनकी गवर्नेंस से आप खुश नहीं है, मैंने, लेकिन वो बयानिया बना सकता है। और हमारी आवाम जो है ना सब भूल जाती है, बयानिए के पीछे भागती है, और कुछ बयानिए बड़े मकबूल होते हैं आवाम में, तो उसके पीछे होती है सारी आवाम, आपको ही पता है इम्तियाज साहब। तो ये है सारी काम। बड़ी मेहरबानी सुमैया साहब, आपने टाइम दिया, आपका अपना कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब, एक ठीक है, इलेक्शन जीतना, वजीर आजम बनना, एक बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, इतने जल्दों से ये नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया और उनकी परफॉर्मेंस लोग भूल गए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बयानिया तो जमात इस्लामी ने बनाया था, जना को कहा था कि काफिर आजम है, और दीगर पार्टीज ने कहा था कायद-ए-आज़म के खिलाफ। बयाना तो बनाना मसोलिनी और हिटलर ने भी बनाया था कि जूस जो हैं वो ये हैं, वो फलाना है, तोजो ने बनाया था, जापान का था। फिर बयाना को कौन पूछता है, वो तो आवाम जो फैसला करती है। अगर कुछ हल्के जो हमारे कुछ एरियाज, कुछ पॉकेट्स, उसमें अगर हिस्टेरिक्स लोग हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर तहरीक लबैक थी, उसका एक हल्का था, वो हिस्टेरिक हो जाते हैं, या मजहबी तबके और हैं जो कि हिस्टेरिक्स हो जाते हैं। और तो इमरान खान के साथ अगर लोग हिस्टेरिक हो जाते हैं तो सारा पाकिस्तान तो हिस्टेरिक नहीं होगा ना। ब्रेक का टाइम का जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो इदारे की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, हर किसी का जाती पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी जिस तरह की गुफ्तगू करे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है, एक गंभीर सूरत हाल है, क्योस है मुल्क के अंदर, आपको खुद पता है। इमरान खान साहब जो है कि स्पेस लेकर सबके ऊपर तनकीद करें, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो तनकीद हुई, सब ने उसके ऊपर जो है ना कड़ी तनकीद की इमरान खान के ऊपर। हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी, हमारा मजहब, हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करें, और सब हम एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करें। लेकिन उसने जो ज़बान इस्तेमाल की आपके सामने, इलेक्शन, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया कि जल्दी इलेक्शन होंगे तो आपको पॉपुलैरिटी है, लोग आपको ज्यादा वोट देंगे, आप 2/3 मेजॉरिटी, बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डिले करेंगे इलेक्शन तो आपको कम वोट पड़ेंगे, लोग भूल जाएंगे। जो कैलकुलेशन जो मुझे पता है इंटरनली, आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही कैलकुलेशन है। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि हम आए क्यों थे, इसलिए नहीं आए थे कि हम हुकूमत छोड़ दें, हम फैसले करें, अपना टाइम पूरा करें और टाइम पे इलेक्शन करें। लेकिन ये सारे मामलात जो जुड़े हुए हैं वो IMF के साथ जुड़े। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। और इस गवर्नमेंट को भी रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको खुद पता है, एक ग्रीन सिग्नल मिला है राना सनावला को कि इमरान खान के ऊपर भी आप जो है ना कुछ कार्रवाई करें, जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब ने भी कहा कि कुछ कार्रवाई करें, लेकिन स्टेट की भी उनको सपोर्ट जरूर चाहिए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की तैयारी आपकी तो हमेशा होती है, मुझे पता है पीपल्स पार्टी की, नून लीग ने भी अभी ऐसी तैयारी की है। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में होती है, वो हमेशा इलेक्शन चाहती है। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, टाइम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इस हालात में आपने सख्त फैसले किए मुआशी तो उसका असर पड़ सकता है
سندھ کے اندر تو اثر نہیں پڑ سکتا، پنجاب کے اندر ہی اثر پڑتا ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کافی مضبوط پارٹی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اثر جو ہے وہ جو ووٹر ہے وہ تو ووٹ دے گا، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عوام پر مشکلات میں اضافہ کریں، وہ ہم نہیں چاہتے ہیں. اور جن لوگوں نے تباہی کی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ساری دنیا میں خراب ہو گئے ہیں، اگر وہ ہمارے تعلقات مڈل ایسٹرن کنٹریز، ویسٹ سے، امریکہ سے، دیگر ملکوں سے، چین بھی ہے، دیگر ملک بھی ہے، روس بھی ہے، اگر ہمارے اچھے ہو جاتے تو ہمیں سہولتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ عمران خان والوں نے اچھا نہیں کیا تعلقات کے حساب سے. الیکشنز دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا آپ کے اسی پروگرام میں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے 3 مہینے میں ہو، اس وقت اگر ہم ریزائن کریں تو 3 مہینے میں ہوں گے. الیکشن کمیشن کہتی ہے 7 مہینہ، ٹھیک ہے. اور ریفارمز جو ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ الیکشن بیکار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، پر مسئلہ ہے کہ اس میں ذمہ داری تو سب کی ہے نا. جن لوگوں نے تباہی کی ہے اس ملک کی وہ تو ذمہ دار ہیں نا. ابھی تو کھل کر ہر آدمی سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہے، تو کیا وہ برالزمہ بچ جائیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال ضرور کیا جا سکتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، اگر یہ حکومت ناکام بھی ہوتی ہے تو اس کو سب سے بڑا فرق جو ہے، اثر جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر پڑے گا، اس کے ووٹ پہ پڑے گا. پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر ووٹ ہے، پرائم منسٹر ان کے پاس ہے، اور جو بھی ہوگی ان کی بہتر پرفارمنس نہیں ہوگی، بہتر کارکردگی نہیں ہوگی، پرفارم نہیں کر پاتے تو ذمہ دار بھی نون لیگ ہوگی، ان کے وزیر اعظم ہوں گے. دیکھیں 88 کے بعد یہاں بھٹو شہید کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد لوگوں نے جو ہے طاقتور دوروں نے فیصلہ کر دیا کہ پنجاب میں سے ایلیمنیٹ کیا جائے پیپلز پارٹی کو. 88 میں ہم اچھی اکثریت سے آئے تھے پر ہمیں حکومت نہیں دی گئی، اور یہ بائی ڈیزائن کیا گیا. ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، ترقی پسند، روشن خیال، غریبوں کا، کسانوں کا، مزدوروں کا. ہماری پارٹی اسی فریم ورک میں بنی پڑی ہے. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، ہمارے الائٹ ہیں، وہ مڈل کلاس کا جو ہے تاجر طبقے کا ووٹ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا ہے تو وہ ایک اربن اپر مڈل کلاس کا چھاؤنی اور ڈی ایچ اے کا ووٹ ہے. تو ہمارے اپنا ووٹ انٹیک ہے. اگر پراپرلی ہمیں انٹرفیرنس نہیں ہو تو پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں نکلتی ہیں وہ نکلیں گی. ایلیمنیٹڈ تو ہم نہیں ہوئے. ہمارا جو ووٹ بینک غریبوں میں یا مزدوروں میں یا کسانوں میں یا نوجوانوں میں جو ہے ہمارا ترقی پسند ووٹ، روشن خیال، تو وہ تو ہمیں ملے گا نا. وہ تو ہمیں ہی ملے گا. وہ کوئی تحریک لبیک کو، جماعت اسلامی کو یا کسی رائٹ ونگ پارٹی کو تو نہیں ملے گا، وہ ہمیں ملے گا. اسی طرح جو ان کا ووٹ ہے تحریک انصاف کا، وہ ووٹ ہمیں نہیں ملے گا کیونکہ ہم ان کی سوچ. لیکن آپ الیکشن سے پہلے پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا وہ تو تحریک انصاف کی طرف گیا تھا. یا دیکھیں 88 کے بعد بائی ڈیزائن ساری چیز چل رہی ہے. اب جس طرح اخبارات نکلتے ہیں نا، یہ چینل نکلتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا چینل، یہ میٹرو، یہ کراچی بیسڈ ہے. اسی طرح جو ہے فلانا چینل جو ہے پنڈی بیسڈ ہے، فلانا چینل جو ہے لاہور بیسڈ ہے، فلانے صوبے کا چینل ہے. تو یہ بائی ڈیزائن انہوں نے جو ہے چیزیں بنائی ہے کہ نیشنل سوچ پیدا نہیں ہو. نیشنل لیڈر، نیشنل سوچ پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو ہے ہیجمنی ختم ہونا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ آف ویو. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. آپ ہمارے پاس ہیں. ملک کی جو صورتحال ہے، معیشت، آپ کو خود پتا ہے کہ مہنگائی، معیشت اور سبسڈی. اب جو بات کی جاتی ہے کہ سبسڈی کی، اگر سبسڈی وتھڈرا کرتے ہیں تو ایک بڑا طوفان آئے گا مہنگائی کا، بے روزگاری کا. اس ملک کے اندر گرفتاریاں سیاست کے اندر ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا، ادارے ہمیشہ نیوٹرل ہوتے ہیں. عمران خان صاحب خود کہتے تھے نیب ایف آئی یہ سب یہ نیوٹرل ہیں. تو آج بھی یہ ادارے نیوٹرل ہی ہیں. اس ٹائم نیوٹرل نہ تھے اور آج نیوٹرل نہیں ہیں. اس ٹائم وہ وکٹمائزیشن نہیں کر رہے تھے، آج وکٹمائزیشن ہوئے. آپ کو خود عمران خان کے دور میں پتا ہے کہ چینی کے کس طرح چینی اسکینڈل تھا، دوائیوں کا اسکینڈل آپ کے سامنے، ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری.
وہ کون سے لوگ تھے ان کے جو ارد گرد ہوتے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے میں کرپٹ نہیں ہوں, اگر ان سے پرفارمنس پوچھنا چاہتے تو وہ کہتے تھے میں کرپٹ نہیں ہوں, اگر ان سے پوچھیں تو بہتر حکمرانی تو وہ کہتے ہیں وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں. حکومت سے پہلے, حکومت کے دوران, آج بھی وہی عمران خان کی اسپیچ ہے جو اس سے پہلے اسپیچ ہوتی آ رہی ہے. ملک کے اندر الیکشن ہو, لیکن یہ الیکشن پہ سبھی پارٹیاں راضی ہوں, ریفارمز ہوں, سب چیزوں اس کے بعد الیکشن ہو. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.